ہاں تھوڑی سی آپ کو زحمت گوارا کرنی پڑی، کیونکہ میں لیپ ٹاپ کو میں نے اب وہ کر لیا موبائل سے. تو چلیں، ہمارا یہ دوسری سٹیج چل رہی ہے، ٹھیک ہے. رائٹنگ، جس میں اپلائی اسٹریٹجی ہم نے وہ ڈسکس کر لیا ہے. اور اب جو ہے پوسٹ رائٹنگ، اس میں کون سی سٹیج ہوتی ہے، اس میں کیا کیا ہم کرتے ہیں، دیکھیں اس کو دیکھتے ہیں. اچھا یہ اس کو ہم فنش بھی کر لیتے ہیں. ایڈٹ فار کنسسٹنسی اینڈ ایکوریسی. پھر ہم جو ہے نا ربط اور اس میں ایکوریسی لانے کے لیے ہمیں بعض اوقات اس میں ایڈٹ بھی کرنا پڑتا ہے. ہم بار بار دیکھتے ہیں، کہیں اسپیلنگ مسٹیک ہوتے ہیں، کہیں گرامر کی غلطی ہوتے ہیں، پھر ہم اس میں جملوں میں مختلف ایڈٹ کا آپشن جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے ان میں ایڈیٹنگ کرتے رہتے ہیں. اچھا، انڈرسٹینڈ یور میتھڈ آف پروڈیوسنگ دا رپورٹ. اور پھر آپ، یہ رپورٹ سے مراد رائٹنگ ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ وہ جو آپ رائٹنگ لکھ رہے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ میتھڈ آف پروڈیوسنگ دا رپورٹ. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں اس طریقے سے مزید جو ہے وہ اپنی رائٹنگ کو مزید بہتر بنا سکتا ہوں، جملوں میں آپ وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں. یہ ٹوٹل ایڈیٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ڈونٹ فنش ٹو سون. اور یہ جو پوسٹ رائٹنگ ہے، مطلب ڈرافٹ، اس کو آپ جلدی ختم مت کیجئے. پھر جو ہے کوئی ڈیسیژن مت لیجئے کہ بھئی یہ مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ 3-4 بار آپ اس کو پھر اپنی رپورٹ کو یا رائٹنگ کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دفعہ خود بھی دیکھ لیں، ہاں کسی اور سے بھی جو آپ کا دوست ہو، جو بھی جو کہ لینگویج میں ماہر بھی ہو، اس سے بھی آپ جو وہ لینگویج کی جو غلطیاں ہوتے ہیں، ادبی غلطیاں لٹریچر کی، ٹھیک ہے. اور لٹریچر میں کیا آتا ہے، گرامر آتی ہے اور پارٹس آف سپیچ آتے ہیں، اس کو بھی آپ وہ دیکھ لیں، چیک کروا لیں، ٹھیک ہے. تو اس کو جلد آپ نے ختم نہیں کرنا اپنی تحریر کو، ٹھیک ہے. اوکے، انڈرسٹینڈ. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. اچھا اچھا، دی پری رائٹنگ سٹیج میں آپ کیا کرتے ہیں جی؟ یہ پھر دوبارہ ادھر کیوں آ گیا؟ اچھا، ان دا پری رائٹنگ اسٹیج دا رائٹرز ڈسکور دا ڈیمینشنز آف دیئر ٹاپک. پری رائٹنگ اسٹیج میں جو ہے وہ اس کے جو ڈیمینشن ہوتے ہیں اپنے ٹاپک کے، کونے کھدرے، یہ وہ مواد، وہ دریافت کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے کہاں سے ملے گی اور فلاں چیز کی معلومات مجھے کہاں سے لینی ہے، ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں اس کو پری رائٹنگ سٹیج میں ہی ملتی ہیں. ان دس سٹیج رائٹر یوز نمبر آف ٹیکنیکس ٹو ڈسکور ایوری تھنگ دے نیڈ ٹو نو ٹو رائٹ کلیئرلی. اور اس سٹیج میں جو رائٹر ہیں انہیں کئی قسم کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ دریافت کرنا پڑتی ہیں ہر اس چیز کے لیے جس کی مدد سے وہ اپنے واضح طور پہ لکھنے کے قابل ہو سکیں. دے ٹریٹ دس اسٹیج کیئرفلی. اور تمام جتنے بھی ٹیکنیکل رائٹر ہیں انہیں اس سٹیج میں، پری رائٹنگ سٹیج میں بہت زیادہ توجہ اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بعض دفعہ آدمی پری رائٹنگ سٹیج میں ہی وہ سبجیکٹ کو غلط لائن دے دیتا ہے، اور پھر وہ ٹوٹل اس کا سبجیکٹ جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے. تو یہ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ پری رائٹنگ سٹیج ہے. اس میں آپ اپنے سبجیکٹ کے رائٹنگ کے ڈیمینشن بھی آپ دریافت کرتے ہیں، اور پھر آپ کو اس سبجیکٹ پر لکھنے کے لیے جو ہے وہ واضح طور پہ لکھنے کے لیے آپ کو کئی قسم کی ٹیکنیکس بھی استعمال کرنا پڑتی ہیں. مثلا آپ کو نیٹ بھی یوز کرنا پڑتا ہے، آپ کو لائبریری میں بھی جانا پڑتا ہے، اور حتیٰ کہ آپ کو فیلڈ میں بھی متعلقہ لوگوں سے روابط بھی رکھنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر جو ہے آپ واضح اور کلیئر انداز میں اپنی تحریر کو بناتے ہیں. اچھا، ایکسپیرینس رائٹر آسک اینڈ کلیئرلی آنسر 8 امپارٹنٹ کوشچن. اور جو اہم ترین یا قابل ترین جو رائٹر ہوتے ہیں وہ 8 اہم سوالات کے جواب جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، خود پوچھتے ہیں اور پھر انہیں کے جواب ڈھونڈتے ہیں. وہ 8 کون سے ہیں؟ پری رائٹنگ سٹیج میں 8 چیزیں ہوئیں، 8 کویشچن ہیں جو وہ اپنے سے کرتا ہے، اور ان کے جوابات جو صحیح جواب ہیں وہ تلاش کرتا ہے. تو پھر وہ اس سٹیج کو کامیابی کے ساتھ وہ اب کراس کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ 8 سٹیجیں کون سی ہیں، 8 کویشچن کون سے ہیں؟ ہو از مائی آڈینس. دیکھیں سب سے وہی پہلے کہ بھئی یہ جو میں جس کے لیے تحریر کر رہا ہوں یہ کس کے لیے ہے، اور جس کے لیے ہوگی وہی ہمارا آڈینس ہے. واٹ از مائی گول ان دس رائٹنگ سچویشن. اور یہ جو کچھ میں تحریر کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. جب تک آپ کی تحریر، جو کچھ آپ تحریر کرنا چاہتے ہیں اس کا مقصد آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوگا، آپ
کوئی بھی اپنی تحریر کو کامیاب نہیں لکھ سکتے کامیابی کے ساتھ. واٹ افیکٹ دس سچویشن، اور پھر یہ ہے کہ اس سچویشن کا آپ پر کیا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو گول آپ نے متعین کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر انہی کا جو اس سچویشن میں انہی گول کا آپ کی تحریر پہ کیا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی جو ہے اس سوال کا جواب وہ تلاش کرے، اور جب وہ تلاش کرے گا تو پھر اس کی تحریر کو مزید چار چاند لگ جائیں گے. واٹ آر دا بیسک فیکٹس، اور یہ جو تحریر آپ جس چیز پہ بھی کر رہے ہیں، رپورٹ ہوتی ہے یا تھیسس ہے، تو اس کے جو بیسک حقائق ہیں وہ کیا ہیں. پھر بیسک حقائق کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ لے کے اپنی تحریر میں شامل کرنا ہے، تاکہ جو آپ کا آڈینس ہے وہ آپ سے متنفر نہ ہو کہ آپ نے حقائق کو چھپانے جو ہے وہ چھپانے کا جو ہے وہ کام کیا ہے. آپ نے اکثر بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کسی کو سن رہے ہوتے ہیں نا، تو جب وہ ڈنڈی مارتا ہے نا حقائق کو چھپانے میں، تب مختلف تعویلیں کرنے، آپ نے دیکھیں جی یہ اصل حقائق کی طرف وہ پردہ کر رہا ہے جی. تو آپ کی تحریر میں کبھی بھی کسی بھی قاری کو، کسی بھی آڈینس کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ حقائق کو چھپانے سے کام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ مختلف اذہان ہوتے ہیں. جب ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے جو پرسنالٹی ہے، ہماری جو تھنکنگ ہے، ہمارے جو شخصیت پہ ہمارے وہ حرف آتے ہیں. تو کبھی اپنی تحریر میں اس قسم کا جو ہے وہ حقائق سے منہ نہ موڑا جائے. جو حقائق ہیں ان کو اچھے انداز میں آپ کس طرح بیان کرتے ہیں، یہ آپ کی کامیابی پر منتج ہوتا ہے جی. واٹ از دا ایکسپیکٹڈ فائنل فارم آف دا ڈاکومنٹ، اور یہ ہے کہ آپ یہ جو تحریر کریں گے تو یہ آپ کا دیکھیں نا، امیج تو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے، اور امیج یہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے یہ گیس والا ایک طاقت دی ہے کہ ہم گیس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ گیس والی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اندر بے حد وہ عطا کی ہے. دیکھیں، ہم دھوئیں سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بادل سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں بادل کی سپیڈ سے کہ یہ کتنے جو ہے وہ دیر کے بعد بارش ہوگی، یا یہ طوفان آئے گا، یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اندازے والا سیٹ اپ ہے نا، یہ بھی آپ اپنے مواد کو دیکھیں گے، اپنے سورسز کو دیکھیں گے، پھر اپنے علم کو بھی دیکھیں گے، اپنی قابلیت کو بھی دیکھیں گے، انوائرمنٹ کو دیکھ کر پھر آپ اندازہ لگائیں گے کہ میرا یہ جو رائٹنگ ہے اس کی فائنل شکل وہ کس طرح کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو جب آپ وہ اندازہ لگا لیتے ہیں، اس کو جواب آپ کو مل جاتا ہے، تو جواب آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ اس طرح مکمل میرا نہیں ہوگا، تو پھر آپ مزید محنت کرتے ہیں. جب آپ پورا وہ ذہنی لحاظ سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ میں اس پہ لکھ سکتا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس وہ کنٹینٹ بھی مل جاتا ہے، آپ کے پاس وہ بنیادی حقائق جو بیسک فیکٹس ہیں وہ ان تک بھی آپ کی رسائی ہو جاتی ہے. آپ کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے جو قابلیت رکھی ہے اس کو بھی آپ جج کر لیتے ہیں، تو پھر آپ ایک صحیح جو ہے وہ لکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں. واٹ از دا افیکٹو آؤٹ لائن، اور یہ ہے کہ یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں، جس سبجیکٹ پہ میں لکھ رہا ہوں، اس کی آؤٹ لائن جو ہے نا وہ کیسی ہوگی، کیا ہوگی. جب اس کا جواب جو ہے وہ آپ تلاش کر لیتے ہیں، آپ جواب کیا ہوتا ہے کہ ہاں جی، اس کی یہ چیزیں، یہ نکات، یہ جو پوائنٹ ہے یہ میں نے رکھنے ہیں، فلاں چیز کو بھی میں نے بیان کرنا ہے، فلاں حقیقت بھی میں نے بتانی ہے، فلاں اس کا پس منظر بھی میں نے لازمی ڈالنا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے جو ایفیکٹ ہے معاشرے پر اس کو بھی میں نے واضح کرنا ہے. یہ تمام چیزیں آؤٹ لائن کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ ایک کاغذ پر آپ یہ ایک خاکہ بناتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے تحریر میں ڈالنی ہے، تو اسی کو آؤٹ لائن کہتے ہیں. اور پھر آپ اسی آؤٹ لائن کو دیکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ افیکٹو ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا اس میں مزید بھی کچھ ہم ڈال سکتے ہیں، تو پھر آپ وہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ وہ جب سوال کرتے ہیں خود سے کہ بھئی یہ جو میں نے آؤٹ لائن بنائی ہے یہ ٹھیک ہے، جب آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چیز آپ کے اعتماد کو مزید نکھارتی ہے. واٹ فارمیٹ اینڈ ویژول ایڈز شوڈ آئی یوز، پھر آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ جو میں تحریر لکھ رہا ہوں تو اس کے لیے میں نے کون سی جو سمی بصری معاونات ہیں وہ میں یوز کر سکتا ہوں، اور یہ کہ یہ فارمیٹ میں نے کون سا یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں دیکھیں بہت سے فارمیٹ ہیں، بہت سے جو ہے وہ آپ ورڈ میں لکھیں گے،
ٹھیک ہے، یا آپ ان پیج میں آپ نے لکھنا ہے، فارمیٹ آپ نے کون سا وہ یوز کرنا ہے، کئی فارمیٹ ہیں، کئی قسم کے فونٹ ہیں، سیٹنگز ہیں، سٹائل ہیں اپنا رائٹنگ کے. تو پھر یہ آپ جو ہے وہ جب یہ آپ سوال کرتے ہیں کہ کون سا ہوگا، پھر آپ ان سٹائل میں، ان فارمیٹ میں بھی آپ جو اچھا آپ کو لگتا ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں، تو پھر آپ کی تحریر ایک حد تک ایک کامیابی کے ساتھ وہ اختتام پذیر ہوتی ہے. اچھا، اور ہے واٹ ٹون شوڈ آئی یوز. یہ سب سے آخری جو سوال ہے، جب آپ اس سوال آ، کا جواب تلاش کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی تحریر جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. وہ ٹون کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہماری تحریر جو ہے وہ ہماری ٹون بھی بن جاتی ہے. دیکھیں وہاں پہ خطابت کی ٹون آپ نے رکھنی ہے، یا یہ کہ آپ نے دھیمی ٹون رکھنی ہے، یا آپ نے تھوڑی سی مزاح بھی اس میں شامل کرنی ہے، یا اپنے اپنا جو وہ سبجیکٹ ہے اس کو پورا کا پورا آپ نے سنجیدہ رکھنا ہے. یہ ٹون کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا نا کہ یہ رائٹنگ کی ٹون سے کیا مراد ہے، کہ رائٹنگ وہ خطابانہ ہوگی، اس میں جوش و ولولہ آپ کی تحریر میں ہوگا، یا وہ تھوڑا سا مدھم جس کو ہم کہ دھیما پن ہوگا. دھیما پن ہوتا ہے وہ جو جلدی جذب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ تھوڑا سا مزاحیہ ٹون رکھنی ہے، ٹریجڈی ٹون رکھنی ہے. ٹھیک ہے، یا فنی ٹون رکھنی ہے. یہ ٹون آپ نے ہی متعین کرنی ہے اپنے سبجیکٹ کی. اور یہ کس چیز پہ ٹون بنتی ہے؟ وہ سبجیکٹ کا جو ٹاپک ہوتا ہے اسی کے مطابق ہم نے ٹون بنانا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اٹ از کلیئر کہ ہم نے پری رائٹنگ سٹیج میں ہم نے خود سے 8 سوال کرنے ہیں، اور پھر انہی 8 سوال کے جوابات ہم نے ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب یہ ہم ان 8 سوالوں کے جواب ہم تلاش کر لیتے ہیں تو اس ایک طرح ہم اپنی تحریر کی تکمیل کے بہت ہی قریب ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ دیکھیں پھر وہی 8 سوالوں کے ہو از مائی آڈینس، اور ہم ایک ایک چیز کو پھر یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، ہو از مائی آڈینس، کہ میرا آڈینس کون ہے، یہ پہلا پہلا ہم دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے یہ 8 پوائنٹ ہیں. 8 پوائنٹ ہم نے، کیونکہ یہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا جبکہ میں نے اسی میں ہی ان کو ایکسپلین کر دیا ہے. اچھا بھائی، the audience is the person or people who will read your document. جو audience وہ ہے جو آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ پڑھتا ہے، وہی آپ کا آڈینس ہے. the more you clarify who they are، جتنا آپ آڈینس سے زیادہ کلیریفائی ہوتے ہیں کہ بھی کون ہے، تو اتنا جو ہے آپ ان کے لیے بہترین لکھ سکتے ہیں. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے مزدوروں کے لیے لکھنا ہے، تو پھر آپ نے وہ مزدوروں کی جو ایک فارمیٹ ہے، سٹائل ہے، ان کا اپنا بن کے لکھنے کا جو فن ہے وہ آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. اور ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ جب تک آپ جو ہے کسی بھی گروہ کے لیے، کسی بھی آدمی کے لیے، کسی بھی آڈینس کے لیے جب تک آپ اس کا حصہ نہیں بنتے، تو آپ کی نہ آپ ان میں جذب ہو سکتے ہیں، نہ آپ کی کوئی چیز جذب ہو سکتی ہے، نہ آپ کی کوئی تحریر، نہیں تو وہ سکپ ہو جاتی ہے. اور یہ جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، جتنے بھی ہمارے ادبی مصنفین ہیں، ان سب کا ایک سب سے جو آخری ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس کے لیے بھی کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ انہی کا نمائندہ بن کے بات کرتے ہیں. پھر جو قاری ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح کا ایک احساس رکھنے والا Quelle heure انسان ہے، brosse یہ du بھی cake? ہمارے گروہ سے تعلق رکھتا ہے. جب تک وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتا، اس وقت تک وہ آپ کی کسی چیز کو بھی اپنا نہیں سمجھتا. جب وہ آپ کو اپنا سمجھنے لگتا ہے تو پھر آپ کی تمام چیزوں کو بھی اپنا سمجھ کر وہ نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اپنے اندر جذب بھی کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہیں سے بات ہے، یہ آڈینس سب سے بہت اہم چیز ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ عام چیز نہیں ہے. اس کا میں ایفیکٹ آپ کو اگر بتانے لگوں تو یقین کریں آپ سمجھیں گے کہ سر نے کیا بات کہی. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا، یہ جب جاتے ہیں، اچھا اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال بھی آپ کو دوں، کیونکہ مثال سے جو ہے آپ جو ہے بخوبی سمجھ جائیں گے. اگر اجازت ہو تو میں آپ کو مثال دے دوں، یہ آپ کو عملی زندگی میں بہت بڑا کام. دیکھیں یہ آپ کی
کے لیے یہ آپ کے لیے اسٹڈی کا سورس بھی ہے، لیکن میں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ تاکہ آپ امتحان میں بھی کامیاب ہوں، نہ صرف امتحان میں کامیاب ہوں بلکہ آپ اپنی زندگی میں بھی اس علم کو اپنے لیے امپلیمنٹ کریں، کیونکہ ہمارے لیے ایک ایک لفظ اگر ہم اس کو ڈیپلی لیں تو ہماری کامیابی کے لیے بہت بڑی ضمانت بن سکتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو بس لفظوں کو صرف ایک خاص حد تک کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہی علم ہماری پوری لائف کے لیے ہوتا ہے۔ چلیں اگر اجازت ہو تو میں مثال دے دوں، اس میں ہے بہت چیز، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ زکیہ اسحاق صاحبہ، جی جی سر، اور شمیلہ ریاض صاحب ہیں، جی جی سر۔ ہاں چلیں میں وہ مثال دے دوں، اس میں سمجھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بھی ایک آدمی نے لکھنا تھا، وہ جو نشئی ہوتے ہیں نا، وہ جو گلی کوچے میں پڑے ہوتے ہیں جس کو ہم جہاز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے وہ ان کا انٹرویو کرنا تھا ان نشئیوں کا، تو وہ گیا، سب سے پہلے ایک ڈائری اٹھائی، ان کے پاس چلا گیا، وہ 7 8 یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ گروپ بنا کے نا ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، جو سوٹیں لگواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے پاس چلا گیا، وہ سگریٹ کے کاش لے رہے تھے، اور اس ڈائری والے کو دیکھا تو پھر انہیں خسر کی، وہ جو باتیں کر رہے تھے نا وہ خاموش ہو گئے، باتیں بھی انہوں نے چھوڑ دیں۔ ہاں جی، مجھے کون کون سن رہا ہے؟ ہاں جی، اچھا جی۔ جب انہوں نے ایک پینٹ شرٹ اور ایک ڈائری ہاتھ میں تھامنے والے کو دیکھا تو وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے اور گھورنے لگے، ٹھیک ہے؟ تو اس آدمی نے وہ واقعہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے پہلے تو 10 12 منٹ جو ہے نا میں وہیں بیٹھا رہا، ڈائری میں نے ایک طرف رکھی، اور پھر جو ہے نا میں نے اپنی جیب سے جو ہے نا وہ میں نے سگریٹ نکالی اور جان بوجھ کے انہیں کہا کہ ہاں جی میرے بھائیو، کسی کے پاس ماچس ہے؟ تو پھر وہ جو گھور کے دیکھ رہے تھے نا، وہ پھر انہوں نے اپنے جو دو سارے بیٹھے تھے اپنی ایک دوسرے کی آنکھوں میں انہوں نے دیکھا، اور پھر ان کے اندر وہ جو ایک کیا کہتے ہیں اجنبیت کا احساس تھا وہ ختم ہوا، تو انہوں نے نظروں میں ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر اس طرح ان میں سے ایک نے اشارہ کیا کہ جی ہے، تو تو اس نے کہا کہ یار مجھے وہ سگریٹ اپنا وہ ماچس دے دو، مجھے سگریٹ کی بہت وہ ضرورت وہ ہو رہی تھی، تو میرے پاس ماچس نہیں تھی، تو انہوں نے وہ ماچس دے دی، پھر انہوں نے اس کی طرح جو ہے نا وہ سوٹا لگایا، اور دھواں بھی ایسے انہوں نے جس طرح وہ لگا رہے تھے اس نے بھی ایسے ہی سوٹا لگایا، تو پھر وہ جو ہے نا تھوڑا سا قریب ہو گئے، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے اچھا یہ بھی ہماری طرح کا ہے جی۔ یہ مثال سنانے کا مقصد کیا تھا کہ جب تک آپ اپنے آپ کو شو نہیں کرتے کہ میں آپ ہی کی طرح کا ہوں، یا آپ ہی کے کچھ مزاج رکھتا ہوں، یا آپ کی عادات میں سے یہ عادت بھی میری آپ جیسی ہے، تب تک لوگ جو ہے نا آپ پر یقین نہیں کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا پتہ ہے کہ اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑا کام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ایک یہاں کا پنجاب کا جو لیڈر ہے وہ سندھ میں جاتا ہے تو وہاں کی وہ اجرک اس کو دی جاتی ہے، وہاں کے جو نفسیاتی ہوتے ہیں لیڈر، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ وہاں کے جو سندھی ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ پنجاب کا لیڈر نے بھی وہ اجرک پہنی ہوئی ہے، وہ دیکھیں یار یہ تو اس نے ہماری اجرک پہنی ہوئی ہے، وہ جو لفظ ہماری نکالتے ہیں نا، ایک قسم کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے، وہ اس کو اپنا مان لیتے ہیں، اس کی صرف ایک اجرک کو نہیں مانتے کہ یہ اس نے ہماری ایک اجرک وہ پہنی ہوئی ہے، وہ اجرک سمیت جو آدمی بھی اجرک کے اندر موجود ہوتا ہے وہ اس کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عام ٹاپک نہیں ہوتا، یہ جب آپ کوئی چیز تحریر کرتے ہیں تو اپنی تحریر میں آپ جس کے لیے وہ تحریر کر رہے ہیں اس تحریر میں جب تک آپ ان کا نمائندہ انہی میں سے اپنے آپ کو کاؤنٹ نہیں کرواتے تب تک آپ کی اس تحریر کو وہ اپنا نہیں سمجھیں گے۔
جب وہ یہ سمجھیں کہ یہ بھی ہمارے ہی مسائل کے شکار آدمی کی تحریر ہے، ہمارے ہی، یہ لفظ آ جائے ان کے مائنڈ میں کہ یہ بھی ہمارے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، پھر صرف وہ تحریر نہیں، آپ کی مکمل شخصیت کو وہ جذب کر لیں گے، وہ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ کوئی ایک چیز تو آپ ایکسیپٹ کروا لینا کسی نہ کسی طرح اپنے، چاہے وہ تحریر کی صورت میں، چاہے وہ آپ کے ڈریس کی صورت میں، چاہے وہ آپ کی کوئی عادت کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، جب ایک کیا کہتے ہیں کہ عمران خان بالفر یہاں پہ آ جائے اور وہ سرائکی میں یہاں پہ بات کرے، اور جی اور کیا حال ہے تھوڑا، اگر وہ ایسے کہے، یقین کرے سرائکی تو یہاں پہ مر مٹیں گے کہ یار عمران خان، اور یہ دیکھیں ہماری بولی بول رہا ہے، وہ ایکسیپٹ کریں گے وہ۔ یہ بہت بڑے نفسیاتی تقاضے ہوتے ہیں، یہ اس کو ہم پتہ صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس کو کبھی زندگی میں ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یقین کریں جب ہم ان کو امپلیمنٹ کریں، ہم کسی جگہ پہ بھی ناکام نہ ہوں۔ اچھا جی، میری مثال کام کی ہے کہ نہیں ہے؟ چلیں جی، اس کو ہو از مائی آڈینس، دیکھیں، دا مور یو کلیریفائی ہو دے آر، جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ریڈر، آپ کا آڈینس کون ہے، جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں گروہ والا ہے، فلاں کلچر والا ہے، آپ اتنا اپنی تحریر کو بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹو بنا سکتے ہیں۔ بالکل جی وہ یار یور آڈینس 8 9، بالکل جی، بالکل فرا، بالکل آپ ہمارے آڈینس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا جو ہے، بالکل۔ اچھا جی، یہ 8 ہم نے آج کویشچن پڑھنے ہیں، ان کے سوالات بھی ڈھونڈنے ہیں۔ چلے آج بریک تو نہیں ہوا کیونکہ آج سارا مسئلہ بجلی کا، پتہ ہے کہ جب یہ ڈیلی ہوتا ہے نا، تو پہلا جو ہمارا حصہ ہوتا ہے نا ٹائم کا، وہ اتنی بوریت کا ہوتا ہے کہ بس صرف وہ مینٹین کرنے میں ہمارا لگ جاتا ہے۔ اچھا جی، چلے ہم آگے چلتے ہیں۔ واٹ از مائی گول ان دس سچویشن، یہ دیکھیں، یہ 8 میں نے جو بیان کیا نا، اس کو وہ ایکسپلین آگے ہو رہا ہے، یہ میں نے ایکسپلین پہلے کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک قسم کا جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا نا، وہ ہم نے پہلے ہی ختم کر لیا، بس یہ اس کی مزید ہم اس کو ان ڈیٹیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے وہ مقصد آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اچھا جی، وہ اسی کو لیتے ہیں کہ آپ نے وہ جو مقصد تھا، آپ نے وہ لینا تھا، مثلاً آپ ایک ٹیچر، کیونکہ مثال میں وہ ایسی دوں گا جو کہ ہمارے ریلیٹڈ ہے۔ سر 2 دن ساری بک کمپلیٹ ہو جائے گی، یہ دیکھیں، بات سنیں، یہ آج ہمارا چوتھا چیپٹر ہے، ٹوٹل 9 چیپٹر ہیں۔ ہاں دیکھیں، آپ بھی پڑھا کریں، جو ٹرم جو پرسنلی بھی آپ مجھ سے جو ہے وہ واٹس ایپ ٹیم پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ ٹیم میں مجھے سمجھا دیں، یا واٹس ایپ پہ سمجھا دیں، میں حاضر ہوں بھائی۔ یہ نہیں کہ یہ صرف 2 گھنٹے کے لیے پڑھا دیجیے، بالکل جو بھی پڑھنا چاہے گا میں حاضر ہوں جی۔ دیکھیں ہمارا کام ہی کیا ہے، پتہ ہے یہ وہ چیز ہے کہ آپ جتنا لوگوں کو سمجھائیں گے آپ کی تفہیم بڑھے گی، ٹھیک ہے، آپ کا خود ہی کنسیپٹ جو ہے وہ مزید زیادہ ہوگا، بالکل ایسی بات ہے۔ چلے جو بھی، دیکھیں جو بھی ٹاپک آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پتہ نہیں ہے کیا چیز، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ سر آپ نے مجھے ایڈ نہیں کیا واٹس ایپ پہ، یہ کون ہے فوزیت؟ دیکھیں آپ دیکھیں مجھے بتائیں، جس نے بھی مجھے میسج کیا نا کہ سر مجھے وہ ایڈ کر دیں واٹس ایپ گروپ میں نے اس کو خود لنک ہی بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نمبر اپنا بھیج رہا ہوں، جو بھی چیز، دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، یہ ٹیکنیکل رائٹنگ ہے نا، صرف آپ اسی پہ پتہ نہیں کتنا لکھ سکتے ہیں۔ ٹیکنیکل سے مراد ہے ٹیکنیک، یعنی وہ ٹیکنیک جو جس شعبے یعنی جس پروفیشن میں ہے، اس پروفیشن کی جو ٹیکنیکس ہوتے ہیں، جو سٹائل ہوتے ہیں، جو فارمیٹ ہوتے ہیں، جو انداز ہوتا ہے، اسی کو ہم ٹیکنیک کہتے ہیں۔ باقی ہے رائٹنگ آپ جانتے ہیں، لکھنا، مثلا کوئی ٹیچر کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو ٹیچر کو کیسے لکھنا چاہیے، ٹیچر کا سٹائل کیا ہوگا، کون سے جو ہے نا وہ گریٹنگز اس نے استعمال کرنی ہے، یہ تمام جو فارمیٹ ہے، سٹائل ہے،
اگر وہ ٹیچر کے یوز کرتا ہے تو وہ ٹیکنیکل رائٹر ہے ان دا پروفیشن آف ٹیچنگ، ٹھیک ہے. اور اگر وہ کوئی بزنس مین ہے تو اگر وہ وہاں پہ کچھ لکھ رہا ہے تو اسی مزاج کے مطابق، بزنس کے مزاج جو ہے اس کے مزاج کے مطابق، اسی کے ٹیکنیکس کے وہ جو طریقے ہیں ان طریقوں کے مطابق لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا وہ ٹیکنیکل رائٹنگ ہے. ٹیکنیکل رائٹنگ صرف ایک شعبے کے مرہون منت نہیں ہے، ہم اس کو جو ہے وہ بار بار اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کر رہے ہیں، صرف ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم ٹیکنیکل رائٹر ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جو 4 یا 5ویں کا اسٹوڈنٹ ہے، سمن ضیاء سے بالکل ایسی بات ہے. فوزیہ انجم صاحبہ، یہ دیکھیں، یو آر آل دا بیسٹ ٹیکنیکل رائٹر. مجھے بتائیں آپ میں سے کس کو اپلیکیشن لکھنا نہیں آتی؟ یا اسٹوڈنٹ جب وہ تھا 4 5ویں کلاس کا، وہ اپلیکیشن نہیں لکھتا تھا کیا؟ وہ باخدمت جناب، وہ پورا جناب علی سر، اور آخر میں اگر انگلش میں آپ دیکھ لیں ٹو دا ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل، اور پھر سر ریسپیکٹ موسٹ ریسپیکٹفلی. یہ اگر مجھے بتائیں یہ وہ سٹائل ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ فارمیٹ ہے، یہ وہ ٹیکنیکس ہیں اپلیکیشن لکھنے کی. مجھے بتائیں آپ میں سے کس نے وہ ٹیکنیکس استعمال نہیں کی؟ جب آپ کوئی چیز خاص ٹیکنیک سے لکھتے ہیں تو وہ ٹیکنیکل رائٹنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور دیکھیں ہر شعبے کی اپنی اپنی ٹیکنیکس ہیں. وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر کی اپنی وہ ایک ٹیکنیک ہے، انداز ہے. آپ جس شعبے میں ہیں اسی شعبے کے جو طور طریقے ہیں، ان کے مزاج ہے، اور اسی ٹیکنیک کے مطابق لکھ رہے ہیں تو وہ اسی یو آر رائٹنگ ان ٹیکنیکل فارمیٹ، ٹھیک ہے. ہر آدمی یہاں پہ ٹیکنیکل رائٹر، لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہے. اس کی مثال تو ایسے ہے کہ بلکہ یہ آپ کو بہت مشکل لگتا ہوگا یہ جو بک ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹیکنیکل رائٹنگ ہے. یہ کنسیپٹ کلیئر آپ کر لیں. بس یہ ہے کہ آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں اسی شعبے کی ٹیکنیک سے استعمال کرتے ہیں، اسی کا انداز استعمال کرتے ہیں، تو یو آر ٹیکنیکل رائٹر، ٹھیک ہے. اگر اس مزاج کو آپ ہیں ٹیچر ہو اور آپ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں تو یو آر ناٹ ٹیکنیکل رائٹر، ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پتہ ہے کہ اس میں کیونکہ تحریر ہوتی ہے تو تحریر میں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ آڈینس کے مطابق اس کو جو پروٹوکول ہے وہ آپ متعین کرتے ہیں. تو وہ ٹیکنیکل جو گریٹنگس ہیں وہ کہلاتی ہیں. مثلا آپ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے جو ہے وہ ٹیچر کو کچھ مطلب ٹیچر کو کچھ لے کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں میری بات سنیں. اچھا ایک اور بات بتا دوں، یہ آپ کے بڑا کام آئے گا. اگر کہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے مارکس آ رہے ہیں 20 میں سے 15 اگر میری ٹیکنیک سے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، جو آپ کی ٹیکنیکس ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی بنتی ہے، تو اگر آپ وہ ٹیکنیکس آپ استعمال کریں گے تو میں حقیقی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ 20 میں سے 19 آپ نمبر لیں گے. چلیں بتا دیں. اور یہ میں دیکھیں، میں یہ صرف یہاں پہ نہیں پڑھاتا، میں وہ مشقیں بھی میرے پاس آتی رہی ہیں، اور یقین کریں بعض تو نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ 95% یعنی وہ جو مشقیں ہوتی تھیں نا وہ بغیر ٹیکنیکل انداز میں آتی تھیں. ٹیکنیکل انداز دیکھیں، وہ ان کے کویشچن سارے پورے ہوتے تھے، لیکن وہ ٹیکنیکل ان میں کوئی چیز نہیں آتی تھی. یعنی وہ جو جس طرح اسٹوڈنٹ ایک اصول کے تحت لکھتا ہے. بتا دوں کہیں تو آپ کو بتا دوں تاکہ آپ، ہاں جی، یہاں پہ عرفا طارق صاحب ہیں. ہاں دیکھیں بات سنیں، اور پھر آپ نے مجھے بھی بتانا ہے کہ کیا آپ وہ ٹیکنیکس استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ میں تقریباً 4 سال میں وہ مشقیں لیتا رہا ہوں، وہ جس میں نمبر ہوتے ہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یقین کرے جب وہ دیکھتے تھے خط بھی بڑا اچھا ہوتا تھا، وہ کویشچن کے آنسر بھی بہت کیا کمال ہے وہ اپنا ہوتے تھے، لیکن ٹیکنیکس وہ یوز نہیں کرتے تھے. ٹیکنیک سے مراد ہے پروٹوکول. تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانے کے قریب کر دوں، ٹھیک ہے. پروٹوکول دیکھیں، آپ ٹیچر کو جو آپ جس نے آپ کو نمبر دینے ہیں، جس نے آپ کے پیپر مارک کرنا ہے، آپ اس کو پتہ ہے میں نے تو میرے پاس 95% وہ کیا آتا تھا، اردو میں ہوتی تھی نا، وہ پتہ لکھا کیا ہوتا تھا؟ اپنا نام، ہاں جی، نام طالب علم معین الرشید،
کلاس فلان، مضمون فلان، اسائنمنٹ 1 یا 2، اور آگے لکھا ہوتا تھا وہ ٹیوٹر کا نام، اس میں پتہ لکھا کیا ہوتا تھا؟ صابر حسین شیرازی، بس یہ لکھا ہوتا تھا۔ مجھے بتائیں کیا ٹیچر کو ہم ایسے ایڈریس کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں جی، مجھے بتائیں جی۔ صرف نہ کوئی القاب، یہ جو القاب ہوتے ہیں نا، یہی آپ کا جو ہے وہ ٹیکنیکل انداز بتاتے ہیں۔ ٹیکنیکل انداز آپ کا کیا تھا؟ آپ بتاتے کہ آپ اردو میں لکھ رہے ہیں محترم جناب صابر حسین شیرازی صاحب، اگر یہ آپ لکھتے، یقین کریں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروٹوکول ہے، یہ ٹیچر کا جو ٹیچر کو لکھنے کا انداز ہے، کوئی چیز آپ ٹیچر کے لیے لکھ رہے ہیں تو یہ انداز نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ سر لکھیں، نہ محترم، نہ جناب، نہ آخر صاحب، تو یہی آگ لگ جاتی تھی۔ بالکل جی۔ اچھا جی، اور اسی طرح اگر انگلش میں لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ ٹیوٹر نیم میں آگے کیا لکھے؟ ورتھی، دا ورتھی سر، یا ورتھی مسٹر صابر حسین شیرازی، ٹھیک ہے، یہ آگے لکھیں، ٹھیک ہے، بالکل یہ آپ لکھیں، آپ پھر آپ نمبر دیکھیں اپنے، یا جس نے جس نے آپ کو کچھ دینا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں دے رہے، نہیں دینے کے لیے آپ کے پاس ہے کیا؟ مجھے بتائیں، دینے کے لیے آپ کے پاس ریسپیکٹ ہے جو آپ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، آپ ریسپیکٹ تو دیں کم از کم اس آدمی کو جس نے آپ کو نمبر دینے ہیں، اور ریسپیکٹ کا انداز یہی ہے کہ صرف اس کا خالی نام لیا جائے؟ مجھے بتائیں، تو خدا کا خوف یہ لوگ کریں جو یہ ختم ہو گیا ہے، یہ جو اچھی اچھی ریسپیکٹ کے، دیکھیں میں ساتھ نہیں ہوں، میں نے وہ ماسک بھیجنی ہے، اگر آپ یہاں پہ پریزنٹ کوئی فزیکلی میرے پاس ہوتا، وہ کہتا کہ سر آپ کی بڑی مہربانی، سر محترم جناب، یہ الفاظ ہوتے ہیں، نہیں میں فزیکلی نہیں ہوں تو وہ الفاظ تو میرا وہ ریسپیکٹ بیان کریں، میرے الفاظ کی حد تک بھی ریسپیکٹ نہیں ہے اس آدمی کی جس نے آپ کو نمبر دینے ہیں۔ بالکل، یہ سلیم احمد صاحب، ویری نائس، یو آر دا بیسٹ اسٹوڈنٹ، کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا کہ ریسپیکٹڈ سر۔ دیکھیں آپ اس طرح کا وہ القاب، یہ آفیشلی ہے، جو چیز آفیشلی ہوتی ہے اس کو ہم ٹیکنیکل انداز کہتے ہیں، کہ ٹیکنیکل انداز میں آپ نے کیسے ان سے ہم کلام ہونا ہے، کیسے آپ نے ان کو ایڈریس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت کام دیتی ہیں آپ کو کچھ لینے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جتنے بھی ہیں لیکچر، ویری گڈ اللہ اکبر، نہیں دیکھیں یہ وہ کام کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت کام کیا میں آپ کو بتا دوں، یہ خالی دیکھیں نا، ہم تو وہاں نہیں ہوتے نا، ہم صرف خالی وہ ماسک بھیجتے ہیں، عزت و تکریم نہیں بھیجتے ہم، ٹھیک ہے، وہ کیسے بھیجیں گے؟ وہ القابات ہیں۔ مسرت زاہد صاحبہ یا صاحب، یہ دیکھیں آپ کے کمنٹس بہت اچھے ہیں، لیکن آپ اس وقت گیسٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں جی، میں نے آپ کو ایک کام کی بات بتا دی، اور اس چیز کو آپ نے آگے بھی یہ ایک اچھی شیئرنگ ہے نا، دیکھیں اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگی تو اپنے باقی جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو بھی آپ مطلع کیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو ایک ٹیکنیکل انداز ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنائیں، جو ایک ٹیکنیکس بنتی ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ کی، کیا انداز ہے، وہ جو ایک خاص ریلیشن ہے